ترکی کا شہر استنبول، جہاں اس وقت وہ ڈیل سر انجام پائی جانی تھی، جس کا اکلوتا سربراہ تھا جے کے، ایک کم عمر نوجوان جس کی عمر صرف 30 سال تھی، مگر سارا ترکی اس ایک نام سے ڈرتا تھا اور وہ تھا جے کے۔ انٹرسٹنگ۔ پھوڑے کی طرح دکھتے سر کو سہلاتے جب میرا نے آنکھیں کھولی تو ایک اونچے لمبے جمع سادہ خوبصورت شخص کو بڑے پورے اسرار انداز میں خود پر جھکے پایا تو اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اسے پہچاننے میں سیکنڈز نہ لگے کہ یہ ترکی کا مافیا کنگ جے کے ہے۔ شیلا، اسے میرے بیڈ روم میں پہنچا دو، جے کے نے اطمینان سے کہا۔ ویٹ، چھوڑو مجھے، میں نے کہا، چھوڑو مجھے۔ میرا کی چیخیں اس پورے اسرار سی سرد عمارت میں گونجنے لگی۔ وہ جو غیر قانونی طریقے سے ترکی اسمگل کی گئی تھی وہاں سے بھاگ نکلی اور ایک بوڑھے کپل کے ساتھ چھوٹے سے کاٹیج میں رہنے لگی۔ انکل ایڈورڈ شدید بیمار پڑ گئے، ان کا آپریشن ہونا تھا اور وہ اپنے موثر کا احسان چکانا چاہتی تھی، اسی لیے اخبار میں آنے والے ایڈ کو دیکھ کر چونک گئی۔ اس کا خون آرش نیگیٹو تھا اور اشتہار میں ایک بوتل کے لیے 50,000 یوروز کا ایڈ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف ایک جال تھا۔ وہ ہاسپٹل سے ہی اٹھا لی گئی تھی اور اب وہ شخص اسے اپنے بستر پر دھکیل کر اسے دست درازی کرنا چاہتا تھا۔ رکیں مسٹر، یہ وہ لڑکی نہیں جو آپ کا دل بہلانے کے لیے لائی گئی ہے، بلکہ وہ ہے جس کا انتظام گرو ریشما نے آپ کے بیک اپ بلڈ سورس کے لیے کیا ہے۔ مطلب آپ کا خون بہت ریئر ہے، اسی لیے جب بھی آپ زخمی ہوں گے اور آپ کو خون کی ضرورت ہوگی تو اس لڑکی کا خون آپ کو لگا کرے گا۔ شیلا نے جے کے کو تفصیل بتاتے ہوئے اسے پتھر کر دیا۔ ادھر میرا نے بھی سکھا سانس لیا، لیکن شیلا، مجھے اپنے بستر پر بھی یہی لڑکی چاہیے، جے کے نے کہتے میرا کے ہوش اڑا دیے تھے۔ کہ کیا مطلب یہی لڑکی چاہیے؟ ابھی کہا تو اس نے کہ میں یہاں خون کے لیے آئی ہوں۔ میرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ جے کے تھا، ایک بار جو سوچ وہ کرنا اس پر فرض ہو جاتا تھا۔ سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جے کے چلایا تھا اور مجبوری میں شیلا نے اسے بازو سے دبوچ کر جے کے کمرے کا رخ کیا۔ اس کی چیخ ایک بار پھر اس سرد عمارت میں گونجنے لگی تھی۔ کمرے میں جے کے پہلے ہی موجود تھا۔ شیلا نے اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیا تھا اور پھر خود باہر چلا آیا۔ پلیز دیکھو، مجھے جانے دو، میرا نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ جے کے قدم اس کی جانب بڑھنا شروع کیے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جے کے کی آواز سرد تھی۔ میرا نام ہے میرا نے اطمینان سے جواب دیا۔ جے کے نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کی نیلی آنکھیں واضح ہوئی تھی۔ تم یہاں کی لگتی نہیں ہو۔ جے کے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا شروع کیے تھے۔ تو کیا مطلب میں یہیں کی ہوں اور تم یہ بٹن کیوں کھول رہے ہو؟ میرا کا آدھا سانس بحال ہوا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تم بول رہی ہو تم یہاں مجھے سکون دینے آئی ہو، جے کے نے اپنے الفاظ دہرائے۔ دیکھو جے کے، وہ کتنی بے احتیاطی سے اس کا نام لے رہی تھی اور وہ اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ مجھے یہاں بلڈ دینا تھا، میرے انکل کی طبیعت خراب ہے، مجھے جانے دو پلیز، میرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ایک شرط پر، جے کے لطف اندوز ہوا۔ کیسی شرط؟ میرا نے جلدی سے پوچھا۔ تمہیں بس مجھے ڈانس کر کے دکھانا ہوگا، جے کے نے سکون سے کہا۔ کیا کرنا ہوگا؟ میرا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، یا تو تم خود ڈانس کر لو یا میں کچھ کروں۔ جے کے اپنی شرٹ اتاری تو میرا نے جلدی سے اپنی گردن موڑ لی تھی اور اس سے پہلے جے کے مزید کچھ کرتا اس سے پاس پڑی ٹیبل سے چھری اٹھائی اور برق رفتاری سے جے کے کی کلائی کی نبض کاٹ دی۔ وہ کر رہا۔ جے کے درد سے چلایا تھا۔ سوری، میں بھول گئی تھی بتانا کہ مجھے کراٹے آتے ہیں، چھری کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے اس نے مزے سے کہا۔ اب تم یہاں پر اپنے خون کا انتظام کرتے رہنا، میرا نے کہا اور کمرے سے باہر نکلی اور نظروں سے بچتی وہ باہری راہداری پار کر رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کر عماد کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بیلکنی میں کھڑا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا کو لگا تھا وہ اس کے پیچھے بھاگے گا، مگر وہ سکون سے کھڑا تھا۔ سارا ترکی میرا ہے، بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ جے کے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ اس عمارت سے باہر نکلتی کہ اسے واپس شیلا نے پکڑ لیا تھا۔ سر، کیا کرنا ہے اس لڑکی کا؟ شیلا نے سوال کیا۔ کمرے میں بند کر دو اسے، جے کے نے بیلکنی سے اسے حکم دیا تھا۔ دیکھو مجھے جانے دو، پھر سے چلانے لگی تھی، مگر شیلا نے اسے اگنور کیا اور نیچے والے کمرے میں بند کر دیا۔ یا اللہ، کچھ تو کرنا پڑے گا، اس نے دل میں ہی دعا کی اور پھر اسے کھڑکی نظر آئی تھی، مگر اس وقت وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، اس رات تک کا انتظار کرنا تھا، ورنہ وہ واپس پھنس جاتی۔ ادھر ادھر کمرے میں گھومتے وہ بور ہو گئی تھی اور پھر سونے لگی۔ اگلی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ یہی صحیح وقت ہے یہاں سے نکلنے کا، اس نے خود سے کہا اور پھر کھڑکی سے باہر نکل آئی۔ اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اس نے دھیرے دھیرے چلنا شروع کیا تھا۔ وہ عمارت کی پچھلی سائڈ تھی اور کسی بھی حال میں نکلنا تھا۔ یہاں سے دروازے پر گارڈ موجود تھے، اس لیے وہ دیوار کود کر باہر آئی تھی اور پھر رکی۔ وہ دوڑ رہی تھی
اس وقت وہ گھر نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے اپنے دوست کے گھر رکی تھی۔ وہ صبح واپس اسپتال میں آئی تھی، مگر اسے پتہ چلا کہ مسٹر ایڈورڈ گھر جا چکے ہیں۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور گھر جانے لگی۔ کاٹیج پہنچ کر اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ کاٹیج کے باہر ڈھیر ساری گاڑیاں تھی۔ ایڈورڈ انکل کی کوئی بھی رشتے دار اتنی امیر نہیں تھے۔ خیر، دروازہ کھول کر وہ اندر آئی تو اس کی نظر مسٹر ایڈورڈ پر پڑی تھی اور وہ وہیں سے شروع ہو گئی۔ میں اسپتال گئی تھی مگر پتہ چلا انکل ڈسچارج ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں بلڈ بیچنے گئی مگر ایک پاگل مل گیا، پھر اتنی مشکل سے بھاگ کر آئی ہوں۔ اس سے اندر قدم رکھتے ہی وہ ساکت ہوئی۔ وہ پاگل یہ رہا، جے کے نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ پٹی اس کے ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی۔ جتنا اچھا مارشل آرٹس سیکھا ہے، تھوڑی سائنس بھی پڑھ لیتی تو معلوم ہو جاتا ہے کہ نبض الٹے ہاتھ کی کاٹی جاتی ہے۔ جے کے اسے آنکھ مارتے کہا، تم یہاں کیسے آئے؟ میرا کو حیرت ہوئی۔ دیکھو میرا، پلیز تم ان کے ساتھ چلی جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ پولیس ہمیں بھی سزا دے گی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مسز ایڈورڈ اس سے التجا کری تھی اور وہ بس ان کی بات مان گئی۔ سارا ترکی میرا ہے، جہاں جا سکتی ہو جاؤ۔ جے کے نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اسے غصہ چڑھا تھا مگر خاموش ہو گئی۔ میں نے تم جیسا پاگل آدمی نہیں دیکھا۔ تمہارے پاس ہزاروں لڑکیاں ہوں گی، پھر میرا پیچھے کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے ناگواری سے کہا۔ اور اگر میں کہوں کہ اس دل کو صرف تم چاہیے ہو تو؟ جے کے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ تم واقعی میں ایک پاگل انسان ہو۔ ہم کہانیوں میں نہیں ہیں جو میں تمہیں تھپڑ ماروں اور تمہیں مجھ سے عشق ہو جائے۔ میرا نے منہ بناتے ہوئے کہا، دیکھو تمہیں میرے ساتھ میرے محل میں رہنا ہوگا، تمہیں وہاں پر ہر چیز میسر ہوگی، بس تمہیں مجھے بلڈ دیتے رہنا ہوگا جب بھی مجھے ضرورت ہو۔ جے کے نے اسے حتمی انداز میں سمجھایا تھا۔ کیا مطلب؟ میں تمہارے ساتھ رہوں گی؟ میرا کو واقعی میں اس کا دماغ گھوما ہوا لگا۔ فارسی زبان میں کہوں؟ جے کے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میرا خاموش ہو گئی۔ اس وقت خاموشی بہتر تھی۔ وہ گھر واقعی محل تھا، ایسا محل جس کا ذکر اکثر کتابوں میں ہوتا تھا۔ اسے اس کا کمرہ دکھا دو، جے کے نے ریشما کو حکم دیا تھا۔ ریشما نے سر کو خم کیا اور اسے لیے اندر چلی گئی۔ سنو مسٹر ویلن، یہ ایک آنے پر اس نے پیچھے مڑ کر جے کے کو پکارا۔ جے کے نے ناسمجھی سے آس پاس دیکھا تھا، پھر سمجھ گیا کہ اسی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ میں جب جہاں جانا چاہوں جا سکتی ہوں نا، ویسے بھی ترکی تو تمہارا ہی ہو۔ میرا نے طرز کیا تھا، پھر خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ اس لڑکی پر نظر رکھنا، اسے کوئی نقصان نہ ہو۔ جے کے نے شیلا کو حکم دیا تھا۔ اسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ یہ گھر اس عمارت سے کافی الگ تھا، ہر ایک چیز ڈھنگ سے سیٹ تھی، ہر چیز صاف ستھری تھی۔ اسے اپنا کمرے میں اتنا ہی صاف دیکھا تھا، اسے اب کوفت ہو رہی تھی اتنی صفائی سے۔ اوہ شٹ، مجھے آفس جانا ہے۔ یاد آتے ہی وہ جلدی واش روم میں گھسی تھی۔ فریش ہو کر ابھی وہ باہر جانے ہی لگی تھی جب وہ کسی سے ٹکرائی اور اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی کسی نے اسے تھاما۔ دیکھو مسٹر ویلن، تو مجھے اس طرح پکڑ نہیں سکتے، سمجھ آئی؟ میرا آنکھیں بند کر کے کہہ رہی تھی اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو دنگ رہ گئی۔ وہ جے کے نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں تھا، جلدی میں تھی۔ میرا نے جلدی سے معذرت کی جبکہ ٹائمنگ اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹائمنگ؟ جے کے نے اسے پکارا مگر وہ سنی انسنی کر چکا تھا۔ وہ اس وقت میرا کے مرحل سے چہرے میں کھو چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جے کے نے غصے سے میرا سے پوچھا۔ میں تو بس جا رہی تھی جاب پر، میرا نے جلدی سے کہا۔ تو جاؤ نا۔ جے کے ایسے کہا جیسے کہنا چاہتا ہوں میرا منہ بند، میں تکنا ابھی آپ چلتی بنے۔ ہاں؟ میرا نے جلدی سے وہاں سے نکلنے میں عافیت سمجھی تھی۔ میرے بھائی، اگر یہاں اسٹیچو بننے کا کام ہو گیا ہو تو کام کی بات کریں۔ وہ لڑکی تھائیونگ کسی ٹرانس کی طرح کہہ رہا میری ہے۔ جے کے انداز سخت تھا۔ تھائیونگ نے سمجھتے ہوئے گردن ہلائی۔ وہ تھائیونگ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہو گیا تھا اور جب فری ہوا تو تقریباً 10 بج گئے تھے۔ وہ لڑکی گھر آئی کیا؟ ڈنر ٹیبل پر جے کے نے ریشما سے پوچھا تھا۔ تبھی راہداری سے وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی، تھکان اس کے چہرے سے آیا تھی۔ ڈنر لو، جے کے نے اسے آواز دی تو وہ فوراً سے آ گئی۔ وہ خاموشی سے ڈنر کر رہی تھی اور جے کے اسے گاہے بغیر نظر اٹھا کر دیکھ بھی لیتا۔ اسے نہ جانے وہ کیوں اچھی لگنے لگی تھی، بس اچھی۔ تم اس وقت فری ہوتی ہو تو اپنے کام سے؟ جے کے نے سوال کیا۔ جے کے وہ اس وقت اس سوال کا حق نہیں رکھتا تھا۔ ویسے تو 9 بجے ہو جاتی ہوں مگر آج میری دوست نے اپنی منگنی کی خوشی میں پارٹی دی تھی تو لیٹ ہو گئی، میرا نے کافی نارمل سے انداز میں بتایا۔ آئندہ اگر لیٹ ہو جاؤ تو مجھے انفارم کرنا، نہیں تو انجام بہت برا ہوگا۔ جے کے نے کرسی سے کھڑے ہوتے اسے تنبیہ دی۔ مسٹر ویلن، میرا کہ اس طرح کہنے پر اس کے چہرے پر ہلکی سے مسکان آئی۔ وہ پلٹا۔ کبوتر کے ذریعے خط بھیجوں کیا؟ میرا نے کافی نادانی سے پوچھا تھا اور اس وقت جے کے کو 5 سال کی بچی لگی تھی۔ ریشما سے نمبر لے لینا، جے کے نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب جانے لگی۔ وہ بھی ڈنر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ سکون کی نیند سونے لگی۔ انسان کسی بھی حال میں ہو اگر وہ نماز نہیں چھوڑتا تو اللہ میاں اس کی دعا سننا نہیں چھوڑتے۔ مگر رات کو اچانک لائٹ چلی گئی تو وہ ڈر کر اٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور ٹارچ آن کی۔ کیا کروں، اس کھڑوس کے پاس جاؤں یا نہیں؟
یا یہیں رہوں؟ ابھی وہ خود سے بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ بجا۔ کہ کون ہے؟ میرا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میں، آواز شناسائی تھی۔ میں کون؟ میرا نے کافی بیوقوفیاں والا سوال کیا۔ جے کے ہوں، جے کے نے ناگواری سے کہا۔ نہیں تم بھوت ہو، مجھے معلوم ہے، میرا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ جے کے کو جھٹکا لگا کہ وہ بھوتوں سے ڈرتی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی جسے وہ جلدی غائب کر چکا تھا کیونکہ اچانک لائٹ آ گئی تھی اور شیلا سامنے سے چلتا ہوا آیا۔ سر، سسٹم خراب ہو گیا تھا، بس اسی لیے لائٹ گئی، آپ بے فکر ہو جائیں اب، شیلا نے خبر دی اور اسی وقت میرا کمرے سے باہر آئی۔ مجھے لگا کہ میرا نے منہ بناتے اس کی طرف دیکھا۔ تم جاؤ، سو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ جے کے نے اسے آنکھوں سے اطمینان رہنے کا اشارہ دیا تو وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ میرا کو وہاں شفٹ ہوئے پورے 3 دن ہو چکے تھے اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھے اس کی ہر ایک حرکت کو CCTV میں دیکھ رہا تھا۔ اس کا ناشتہ میں میڈ سے ڈیمانڈ کرنا، شیلا کو بار بار اپنے کام دینا، سب سے بڑی بات وہ ریشما کو بہت تنگ کرتی تھی۔ وہ ان کی ہنسی دیکھ رہا تھا اور اسے چھونے کا اختیار چاہتا تھا۔ وہ ترکی کا مافیا محبت کر بیٹھا تھا اس لڑکی سے۔ پورے ترکی میں ابھی اندھیرا تھا، صبح ہونے میں ابھی چند گھنٹے باقی تھے اور ایسے میں وہ لان کی گھاس پر جائے نماز بچھاتے نماز پڑھ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جے کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اسے بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی، مگر اسے ڈر تھا کہ کہیں ہمیشہ کی طرح اس کی محبت اس سے چھن نہ جائے۔ اسے بے اختیار اپنی ماں یاد آئی۔ ناشتے کے بعد وہ ادھر ادھر گھوم رہی تھی جب اسے پتہ چلا کہ جے کے کو OCD کی بیماری ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اب اس کا رخ اس کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ اس محل کا سب سے خوبصورت کمرہ تھا، نہایت ہی خوبصورت، ہر چیز نفاست سے سجی تھی اور پھر میرا نے آہستہ آہستہ سارے کمرے کا سامان گرانا شروع کر دیا۔ بیڈ شیٹ کی چادر بھی خراب کی تھی اور پرفیومز کی بوتل میں سے اٹھا کر سارے کمرے پہ اسپرے کرنے لگی۔ اپنا کام سر انجام دے کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اسی ہنسی بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مسٹر ولن، اب پتہ چلے گا آپ کو کہ میرا حیدر کے ساتھ پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جے کے دوپہر کو جب گھر آیا تھا اور اپنے کمرے کی حالت دیکھ کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ ریشما، 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 وہ چلاتے ہوئے نیچے آیا۔ جی سر، وہ ڈرتے ہوئے سامنے آئی۔ میرے کمرے کی یہ حالت کس نے کی؟ جے کے چلاتے ہوئے پوچھا۔ سر، کون سی حالت؟ ریشما کو سمجھ نہیں آیا تھا جے کے کی خطرناک نظروں کا مطلب سمجھ کر وہ خود کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ کس کا کمرہ ہے۔ کس نے کیا ہے وہ سب؟ جے کے نے سوال کیا۔ میرا نے، ریشما نے فوراً کہا۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ جے کے برا لگا تھا اس طرح اس پر الزام لگانا۔ ریشما اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر لائی تھی اور جے کے کی ساری فوٹیج دکھائی۔ جے کے اس کی ہر ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا، وہ مسکرا رہا تھا، وہ واقعی مسکرا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر روم سیٹ کرواؤ، میں دیکھتا ہوں اسے۔ جے کے ریشما کو آرڈر دیا اور خود اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ نوک کرتے وہ رکا جبکہ کبھی آواز اس نے سنی تھی۔ اگلے ہی لمحے جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو حیران ہو گیا تھا۔ کپڑے سارے فرش پر بکھرے ہوئے تھے، جگہ جگہ کتابوں کا مجموعہ تھا جنہیں وہ بیڈ پر بیٹھی گھور رہی تھی۔ کیا حالت بنا رکھی ہے کمرے کی؟ جے کے نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ کیا حالت بنائی ہے؟ میرا انجان بنی۔ اس نے پہلی بار اس کی نیلی آنکھوں کو غور سے دیکھا تھا۔ یہ کپڑے اور یہ کتابیں؟ جے کے نے عجیب سی شکل بنا کر پوچھا۔ یہ کپڑوں اور کتابوں کی جگہ ہے، میرا نے نارمل سے انداز میں اسے بتایا۔ کپڑے الماری میں رکھے جاتے ہیں اور کتابیں شیلف میں، مس میرا حیدر۔ جے کے نے اسے چونکایا، اس نے کبھی بھی اسے اپنا پورا نام نہیں بتایا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی۔ اسے پتا، اسے پہلی بار جے کے سے خوف آیا تھا۔ میں سب جانتا ہوں، جے کے نے کہا اور وہاں سے نکل آیا۔ کچھ باتیں نہ کی جائیں تو بہتر ہوتی ہیں۔ آج جے کے نے ڈنر پر تھائیونگ کو بلایا تھا، وہ بھی اتفاقاً جلدی گھر آ گئی تھی۔ ڈنر پر تھائیونگ کسی نہ کسی بہانے سے میرا سے بات کر رہا تھا اور یہ بات جے کے کو بہت بری لگ رہی تھی۔ میرا، مجھے یاد آیا تم نے میرا کمرہ خراب کیا تھا، اسے سیٹ کرو جا کر، جے کے نے ناگواری سے کہا۔ ابھی اس وقت؟ میرا نے آئی برو اچکا کر سوال کیا۔ جی ہاں، ابھی اسی وقت، میں اس حالت میں نہیں سو سکتا، جے کے فوراً سے بہانہ کیا۔ مگر کمرہ تو ریشما ٹھیک کر رہی تھی، میرا کو یاد آیا تو اس نے پوچھا۔ مجھے بندوق کی زبان بھی بولنی آتی ہے، کہو تو استعمال کروں؟ جے کے اس طرح اس کے بار بار سوال کرنے پر اجلت محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہے، کر دیتی ہوں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ اور ہاں، بیڈ شیٹ چینج کرنا۔ جاتے جاتے اسے نیا حکم بھی دے گیا۔ اسے اس محل میں رہتے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر آج جب وہ کام سے واپس آ رہی تھی تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا۔ اس نے جلدی سے جے کے کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، جے کے کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ آج اسے پہلی بار کال کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، میرا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ جے کے فکر مندی سے پوچھا۔ میں کیفے سے 2 گلی آگے ہوں اور میرے کی چیخ اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ میٹنگ کینسل، جے کے نے حکم جاری کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ تھائیونگ بھی اس کے ہمراہ تھا۔
کیا ہوا اچانک؟ ہیوی نے پریشانی سے پوچھا۔ میرا کڈنیپ ہو گئی۔ جے کے خود پر قابو پایا تھا۔ کون کر سکتا ہے یہ ایک سوال اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا اور تبھی اس کا فون بجا۔ کال چارج کی تھی جو کہ اس کا رائیول تھا۔ جے کے ایک خوشگوار آواز ابھری تھی۔ سنا ہے کسی لڑکی پر دل آ گیا ہے، پر کہ یوں کہیں اس کے خون کی ضرورت ہے تمہیں، پر افسوس اب وہ لڑکی میرے پاس ہے، اور اگر آدھے گھنٹے میں تم نہیں آئے تو اس لڑکی کا بچنا مشکل ہے، جارج نے کہا۔ اگر اسے ایک خرچ بھی آئی تو یاد رکھنا ترکی کی گلی گلی گھماؤں گا تیری لاش کو، جے نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ 10 منٹ میں اس گھر میں پہنچا تھا جہاں میرا کو رکھا گیا تھا۔ اگر وہ کہتا کہ ترکی کا ہے تو غلط نہیں کہتا تھا جارج۔ وہ اندر چلاتے ہوئے آیا، دونوں ہاتھوں میں رائفل تھی۔ جارج، ہیلو جے کے۔ ڈرائیونگ روم کے ایک کرسی پر میرا کو رسیوں کے گرد باندھا ہوا تھا۔ وہ ہوش میں نہیں تھی، اس کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا۔ پہلی بار جے کے تمہیں کسی لڑکی کی فکر ہوئی ہے؟ جارج نے حیرانگی سے کہا اور پھر چٹکی سے کسی کو اشارہ دیا تو اس لڑکے نے ٹھنڈے پانی سے ساری بالٹی میرا کے اوپر پھینکی۔ وہ تلملا اٹھی۔ میرا؟ جے کے فکر مندی سے چلایا۔ مسٹر ولن، مجھے بچا لو، میرا نے اسے التجا کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو۔ جے کے نے اسے اغوا کیا، اس کی عزت پر داغ دینے کی کوشش کی، مگر وہ روئی نہیں، ہمت سے مقابلہ کیا، اور آج وہ رو رہی تھی۔ جے کے قدم بڑھانا چاہا جب جارج نے اسے روکا۔ ہاں، ایک منٹ جے کے، سنا ہے یہ تمہارا بلڈ بینک ہے، اب سوچنا یہ ہے کہ کیا تم اس کی جان بچاؤ گے؟ جارج نے پہلے جے کے اور پھر میرا کو دیکھا۔ جے کے نے اسے تسلی دی۔ دیکھو جارج، لڑائی تمہارے اور میرے بیچ ہے، میں اسے جانے دو۔ جے کے نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کیا لگتا ہے تمہاری جان بچائے گا؟ جارج نے میرا کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ میرا خاموش